مدرسے کے ان طلبہ کرام کے لیے چند باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ علم دین کو حاصل کرتے ہوئے گناہوں سے ضرور بچیں۔ اگر آپ گناہ کریں گے تو علم دین میں برکت نہیں آئے گی، علم دین میں نور نہیں آئے گا۔ گناہ جو ہے یہ علم کی برکت کو اڑا دیتے ہیں، علم کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں یہ جو گناہ ہیں۔ اور عام طور سے طلباء جو گناہ کرتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے غیبت، اور ایک ہے جھوٹ، اور ایک ہے دل آزاری، اور ایک ہے اوروں کا مذاق اڑانا، اور ایک ہے بد نگاہی کرنا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اتنے آخرت سے اللہ سے غافل ہوتے ہیں کہ وہ تنہائی میں گناہ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ تمام طلباء سے یہ درخواست ہے کہ بیٹا ان گناہوں سے ضرور بچنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم میں برکت ہو، آپ کے علم سے آپ کو نفع ہو، آپ کے علم کے اندر نور ہو، تو گناہوں سے بچو۔ اور دیکھو آپ کو مدرسے میں پڑھانے کے لیے آپ کی ماؤں نے بڑی قربانی دی ہے، آپ کے باپ نے بڑی قربانی دی ہے۔ اگر آپ نے علم دین حاصل کرتے ہوئے اپنے وقت کو گناہوں میں ضائع کیا تو آپ ظالم ہیں کہ آپ اپنی امی کی قربانی پہ بھی پانی پھیر رہے ہیں، آپ اپنے ابو کی قربانی پہ بھی پانی پھیر رہے ہیں۔ وہ طلبہ ظالم ہیں جو علم دین پڑھنے آتے ہیں اور پھر گناہ کرتے ہیں، اپنی محنت پہ بھی پانی پھیرتے ہیں، اپنی قربانی کو بھی رائے گاں کرتے ہیں، اور اپنی ماں اور اپنے باپ کی قربانی اور ان کے آنسوں پر بھی پانی پھیرتے ہیں۔ میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو میری والدہ مجھے خطوط بھیجتی تھی، میں اپنی والدہ کو خط لکھتا تھا۔ اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، خطوط لکھتے تھے، میں والدہ کو لکھتا، والدہ مجھے لکھتی تھی۔ تو کبھی کبھی میری والدہ کہتی تھی بیٹا میں رو رو کے نا میری بینائی بہت کمزور ہو گئی ہے، اب تیری جدائی میں رو رو کے میری بینائی اب بہت کمزور ہو گئی، اب مجھے واضح نظر نہیں آتا، اور یہ بینائی کی کمزوری صرف تیری جدائی میں رو رو کے ہوئی ہے۔ تو یہ صرف میری ماں نہیں، سب کی مائیں ایسی ہوتی ہیں۔ کون ماں ہے جو یہ چاہے کہ اس کا لخت جگر اس سے دور ہو؟ کون باپ ہے جو یہ چاہے کہ اس کا لخت جگر اس سے دور ہو؟ آپ جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، آپ کو یہ بات شاید سمجھ میں نہ آئے، جب خود باپ بنو گے تو پھر پتہ چلے گا۔ میری ماں مجھے کہتی تھی تو مجھے احساس تو ہوتا تھا چونکہ مجھے بہت محبت تھی ان سے، لیکن جیسے باقاعدہ پریکٹیکلی احساس ہو وہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب میں خود باپ بنا اور میں نے اپنے بچے کو مدرسے چھوڑا اور وہ مدرسے گیا اور وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہوا، تو اس دن مجھے اپنی ماں کے آنسو بہت یاد آئے کہ ہاں بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب اپنا خون جدا ہوتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ تمام بچوں سے درخواست ہے کہ اپنی ماں اپنے باپ کی قربانیوں پہ پانی نہ پھیریں، گناہوں سے بچیں۔ تو آپ میں سے کون کون تیار ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی غیبت نہیں کرے گا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھائے گا، کبھی کسی کو گالی نہیں دے گا، کبھی کسی کی بے عزتی نہیں کرے گا، کبھی کس سے لڑائی نہیں کرے گا، اور کبھی بھی اس چہرے کی طرف نہیں دیکھے گا جس چہرے کی طرف دل مائل ہو رہا ہے، چاہے مرد کا ہو چاہے عورت کا ہو؟ آپ میں سے کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ پکے تیار ہیں کچے؟ پکے تیار ہیں نا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم آتا ہے ادب سے۔ علم کس سے آتا ہے؟ بولیے، سارے بتائیں، علم کس سے آتا ہے؟ با ادب، بے ادب،
کیا مطلب ہے اس کا بے ادب بے نصیب؟ یعنی جو بے ادب ہوتا ہے اسے کچھ نصیب نہیں ہوتا، جو با ادب ہوتا ہے اسے سب کچھ نصیب ہوتا ہے، تمام خیریں اس کو ملتی ہیں۔ ادب کس کا کرنا ہے؟ سب سے پہلا استاد کا ادب، کتاب کا ادب، قرآن مجید کا ادب۔ جس پھٹے اور تپائی پر آپ قرآن یا کتاب رکھ کے بیٹھتے ہیں اس پھٹے کا ادب، کاغذ کا ادب، قلم کا ادب، سیاہی کا ادب، یہاں تک کہ اگر آپ کچی پینسل کو گھڑتے ہیں نا، کچی پینسل کو گھڑتے ہیں، گھڑنا سمجھتے ہیں، تو اس سے جو چھلکے نکلتے ہیں نا، کچی پینسل کے جو چھلکے نکلتے ہیں، اس کو بھی راستے میں نہ پھینکیں، کسی الگ جگہ دفن کریں، اسے ایسے نہ پھینکیں۔ یہ علم کی بے ادبی ہے، یہ علم کے آلات کی بے ادبی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک دفعہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، کاغذ کا ٹکڑا، وہ اڑتے 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 بیت الخلاء کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی تو ساری خانقاہ میں رہنے والے لوگوں پہ غصے ہوئے اور فرمانے لگے، اتنے سارے تم بیٹھے ہو، تم اتنے ساروں کے ہوتے ہوئے یہ علم کا آلہ یعنی کاغذ کا ٹکڑا اڑ اڑ کے بیت الخلاء کے دروازے تک گیا کیوں؟ تم میں سے کسی نے کیوں نہیں اٹھا لیا اس کو؟ یہ کاغذ کا ادب ہے۔ قرآن کھلا ہوا ہو تو آپ کی نگاہ دائیں بائیں نہیں جانی چاہیے، کتاب کھلی ہوئی ہو تو آپ کی نگاہ دائیں بائیں نہیں جانی چاہیے، قرآن میں رہے اور کتاب میں رہے۔ کبھی استاد کی غیبت نہ کریں، کبھی استاد کی اپنے گھروں میں جا کے شکایت نہ لگائیں۔ جو طلبہ استادوں کی اپنے گھروں میں شکایتیں لگاتے ہیں وہ علم سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ پڑھ ہی نہیں پاتے، پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا لحاظ کریں گے اور گناہوں سے بھی بچیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا کی فکر ایک ایسا بوجھ ہے جو جتنا اٹھاؤ اتنا ہی دل جھکاتا ہے۔ یہ فکر انسان کو چبا جاتی ہے، اسے اندر سے توڑ دیتی ہے اور آخر کار انسان وہ بن جاتا ہے جو صبح سے شام تک سوچتا تو بہت ہے مگر سکون کہیں کھو دیتا ہے۔ یاد رکھو، دنیا کبھی کسی کو پوری نہیں ملی، نہ بادشاہوں کو نہ درویشوں کو۔ جو اس کے پیچھے بھاگا وہ خود اپنے سکون سے دور بھاگ گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اسی طرح بھروسہ کرو جیسے کرنے کا حق ہے تو تمہیں رزق اسی طرح ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، پرندے نہ دفتر جاتے ہیں نہ کاروبار کرتے ہیں مگر دل میں ایک یقین رکھتے ہیں کہ دینے والا ایک ہی ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، پھر ہمارا یقین اتنا کمزور کیوں؟ بیٹا، دنیا کی فکر انسان کو توڑ دیتی ہے کیونکہ وہ اس دنیا کو اپنے بس میں لانا چاہتا ہے، حالانکہ دنیا کبھی کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ کبھی دولت کی فکر، کبھی عزت کی فکر، کبھی رشتوں کی، کبھی کل کی۔ یہ فکریں دل کے دروازے پر دستک دیتی رہتی ہیں اور آہستہ آہستہ دل کے اندر اتر کر ایمان کی روشنی مدھم کر دیتی ہیں۔ لیکن اگر انسان اپنے رب پر چھوڑ دے، توکل کرے، تو وہی فکر اس کے لیے طاقت بن جاتی ہے، کیونکہ پھر وہ جان لیتا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہونا ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اس کے چہرے پر کبھی شکست کے آثار نہیں آتے۔ دنیا کی فکر کم کرنے کا ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ جب کبھی دل بے چین ہو تو بس اتنا کہہ دو، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ کلمات دل کے طوفانوں میں سکون کے جزیرے بناتے ہیں۔ بیٹا، کبھی ہم سوچتے ہیں کہ دنیا ٹھکرا رہی ہے، قسمت ساتھ نہیں دے رہی، حالات خلاف ہیں، مگر دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی کمزوری دکھا رہا ہوتا تاکہ ہم اس سے منہ موڑ کر اس کی طرف لوٹ آئیں۔ دنیا تب ہی توڑتی ہے جب انسان کا سہارا دنیا ہوتی ہے۔ جس کا سہارا اللہ پر ہوتا ہے اسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ دل کے اندھیروں کو چھین لو تو روشنی ملے گی، رخ آخرت کا کر لو تو دنیا خود ٹھہر جائے گی۔ میرے بھائیو، اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لو کہ اب فکر نہیں کرنی، اب کوشش کرنی ہے، دعا کرنی ہے اور توکل کرنا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا۔
بلکہ ایسے جینا ہے کہ دنیا خود تمہارے پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سکون دل عطا فرمائے، تمہارے ہر قدم کا نور یقین سے بھر دے، اور تمہارا دل اس یقین سے مضبوط کر دے کہ میرے رب کے فیصلے میں ہی سب سے بڑی بھلائی ہے۔ آؤ آخر میں یہی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔